السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حاضرین مجلس، محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل، ذکر و اذکار، کبریائی، ثنائی خالق کائنات کے لیے ہے، جس نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا اور دنیا میں بسنے والی ساری مخلوق کا وہ رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا وہی ہے۔ درود و سلامتی ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا بول بالا کیا اور دنیا والوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ معبود برحق صرف رب العالمین ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و ثنا کے بعد آج 17 نومبر مچھلی پٹنم کے قریب ایک گاؤں اولندہ پالن کی مسجد رحمانیہ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث کرشنا ڈسٹرکٹ کی طرف سے جو یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، کہ جس میں ناچیز کو جو مدعو کیا گیا، اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا شکر احسان ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے قوم کی، ملت کی خدمت کا ایک موقع عطا کیا ہے، اور دل میں کئی جذبات ہیں کہ قوم اور ملت کے لیے بے انتہا محنت کر کے منہج سلف اور ہماری اہل حدیث کی دعوت اور ہمارے اندر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بہت کچھ کرنے کے ارادوں سے ہم نے اس قدم کو اٹھایا ہے۔ لیکن میں یہی بات کہتا ہوں، میں اکیلا ہی نکلا جانب منزل، میں اکیلا ہی نکلا جانب منزل، راستے میں لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو جب تک آپ لوگوں کا ساتھ اور آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ نہیں ہوتا، میرا کارواں مکمل نہیں ہوتا۔ میں اکیلا ہی ہے۔ جب آپ لوگ مجھے مل کر آپ لوگوں کی ہمت اور آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کی جد و جہد اور محنت جب ہمارے ساتھ کارگردر رہے گی تو انشاءاللہ ہمارا کارواں آگے بڑھتا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبی حدیث ہے، آخری الفاظ اس حدیث کے کہ جس گھر کے اندر یا جس جگہ پر قرآن و حدیث کا جو درس ہوتا ہے، لوگ پڑھاتے ہیں سناتے ہیں، وہاں آ کر جو لوگ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، رحمت کے فرشتے وہاں چھا جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مجلس کے اندر رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہاں کے؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دیا ہے کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حق میں ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کریں ہماری مغفرت کی، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی ہمارے لیے؟
حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کی نبی، ایک وہ آدمی جو شروع سے اس مجلس میں نہیں تھا، شروع سے اس مجلس کے اندر، ابتدا سے اس مجلس میں نہیں تھا، لیکن جاتے جاتے اسے یہ پتا چلا کہ یہاں دینی مجلس ہو رہی ہے، اختتام پر ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے مندر داخل ہوا اور بیٹھا، مجلس ختم، بیانات وغیرہ سب ختم ہو گئے، انتہا ہو گئے، سب برخاست کی دعا پڑھ لے، مجلس اختتام مجلس کی دعا پڑھے نہیں۔ اب اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے آپ جو شروع سے نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے اس صحابہ سے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ اس آدمی کے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کے حق میں بھی گناہ بخشش کے وہ گناہوں کی دعا، فرشتوں کی دعا بھی اس حق میں، اس آدمی کے حق میں بھی ہوگی۔ اس مجلس کی برکت ہے یہ۔ تو صبح سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو مبارک بنائیں، سننے کو مبارک بنائیں، اور ہم جو کہتے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسوں میں، یہ جلسے جو بہرنگا سبھا جو کیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ کب آپ نے جو بات بتائی تھی نا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کب فائدہ نہیں کہ آپ بیٹھے سنیں، باہر جا کر بھول گئے، چھوڑ دیے، عملی جامہ نہیں پہنا ہے، عمل نہیں کیا۔ ایک دن کا جو جلسہ کیا جاتا ہے، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ ایسے جلسے منائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ثم انی دعوتهم جہارا وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پورے مجمع کے سامنے اللہ تیری توحید کی دعوت میں نے پیش کی۔ ثُمَّ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا وَدَعُوتُهُمْ جِهَارًا۔ پورے مجمع کو جمع کیا نوح علیہ السلام نے، پورے مجمع، ایسا ہی مجمع تھا، پورے مجمع کو جمع کے انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اعلانیہ طور پر سارے لوگوں کو توحید کے بارے میں بتایا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ایک ایک آدمی کو پکڑ کر سمجھایا۔ دعوت کے کئی طریقے ہیں۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، ایک ایک آدمی کو پوشیدہ ایک ایک آدمی کو پکڑ کر نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا۔ وَأَعْلَنْتُ، اور اعلانیہ طور پر، جہارا، پورے جلسے کے طور پر۔ لیکن یہ جلسے کے طور پر ہم جو دعوتی کام آپ لوگوں کے سامنے، قرآن و حدیث کا پیغام جب آپ لوگوں کے سامنے جو رکھتے ہیں، اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ آپ یہاں سنیں، یاد کریں، باہر جا کر لوگوں کو بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا۔ دین اسلام کی چھوٹی سی بات بھی اگر آپ تک پہنچ گئی ہے تو وہ دوسروں کو پہنچا دو، وہ دوسروں تک پہنچا دو، یہی ہمارا کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کہا۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خیر امت بنے؟ بولو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین امتی بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آپ آواز ایک دو چاہ رہی ہے۔ بہترین امتی آپ بننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کب بنیں گے آپ بہترین امت؟ اب فیصلہ آپ پہ ہے کہ میں بہترین امتی ہے یا نہیں، میں بہتر امتی کہلاتا ہوں یا نہیں، آپ پر ہے فیصلہ۔ کہ قرآن میں کہا کہ کنتم خیر امہ، اللہ نے کہا کہ تم بہترین امتی ہو، بہترین۔ دنیا کے اندر جتنی امتیں آئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، سارے انبیاء کرام کی امتوں میں بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بہترین امت ہونے کے بہترین امت، میں بہتر امت کہلانے کے لیے، بہترین امتی میں کہلانے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، تم بہتر امت کہلاؤ گے۔ میں خود گناہ کروں، میں خود غلطی کروں، میرے عقائد برے ہیں، تو میں بہتر امتی کیسے ٹھہرا؟ میرے پاس دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اور میں اس سے خاموش رہ کے بیٹھ گیا ہوں، تو کیا میں بہتر امت ٹھہرا؟ نہیں۔ میرے پاس
دین علم ہے، میں لوگوں کے پاس اگر میں لوگوں کے پاس پہنچاؤں، سمجھاؤں، بتاؤں، میں بہتر امتی ہوں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہ وصف اور یہ صفت اگر تمہارے اندر آ گئی تو آپ بہتر امتی ہو۔ سامعین، اگر آپ کے ذریعے سے ایک آدمی اگر راہ راست پہ اگر آ جائے نا، اللہ کو اگر عطا پسند آ جائے، تو اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں کہ آپ کے پورے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، صرف ایک آدمی اور اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی کی ادا پسند آنے کے لیے بہت بڑی نیکی کا ہونا کوئی ضروری نہیں، چھوٹی سی نیکی بھی اگر اللہ کو ہماری پسند آ گئی، زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چھوٹی سی نیکی بھی۔ ہمارے سامنے کئی واقعات ہمارے سامنے کہ زندگی بھر گناہ اور غلطی کے اندر جن کی زندگیاں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ایسے گناہ اور ایسی غلطیاں کہ انسان نفرت کرے، زناکاری کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ایک چھوٹی ادا، اس نے ایک چھوٹا کام کر لیا۔ معلوم ہے نا، واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے جی، پیاسے کتے کو پانی پلا دی، اللہ کو پسند آ گیا، ادا پسند آ گئی اللہ تعالیٰ کو، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم زندگی جو گزارتے ہیں، ہماری یہ زندگی 30 سال، 40، 50، 60، 70، بہت کم ہے جو 70 سے آگے جائیں۔ اعمار امتی ما بین 60 و 70 قلیلا ما یتجاوزون۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے بیچ ہماری زندگی ہے، بہت کم ہیں جو 70 کو پار کر جاتے ہیں۔ قلیلا ما یتجاوزون، 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی ہماری، اس کے اندر ہمیں کتنے غلطیاں ہوتی ہیں، کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہم کو کیا پتا کہ ہماری وہ کون سی غلطی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سزا مقرر کر دیا گیا ہے؟ ہمیں پتا ہے نہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا شمار اللہ کے سامنے ان لوگوں میں ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہو جن کی وہ زمرہ، وہ گروہ جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جنتی۔ سامنے کرام، دعوتی کام بہت اہم ہے، دعوتی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے منہج جو دعوتی منہج ہے، دعوتی کام جو دعوتی میدان ہے، اس میں منہج سلف یہ ہم اگر بڑھائیں لوگوں کے دل و دماغ کے اندر، دعوتی میدان میں منہج سلف کو ان کے دل و دماغ میں اگر بٹھائیں گے نا، جو آج کے فتنے جو نکلتے ہیں نا، برادرز کے فتنے اور دوسرے جو فتنے، یہ فتنے نہیں رہتے، یہ فتنے نہیں رہتے۔ آج میرا کچھ موضوع لے کے آیا تھا، لیکن بات کدھر سے کدھر نکل گئی اس کے اندر۔ دعوتی میدان میں منہج سلف ہونا ضروری ہے، منہج سلف۔ آپ اتباع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس میں؟ نماز میں اتباع کرتے ہیں کہ آپ کیسے رکوع کیے، کیسے سجدہ کیے، کیا پڑھے، آپ دعا کیسے پڑھے، تشہد، اس میں اتباع کرتے ہیں۔ روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں کہ آپ نے روزہ کیسے رکھا، کن چیزوں سے بچ کے رہے، کیسے اس کو اخلاص اور تقویٰ کیسے لانے کے لیے۔ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو ویسے کرتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مسئلہ جب دعوت کا آ جاتا ہے تو یہاں منہج سلف کیوں نہیں لیتے؟ عبادات میں سب لے لیتے ہیں، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے صرف عبادات کے لیے حد تک اتباع ہے؟ اور اگر عبادات کے حد تک اگر اتباع ہے تو دعوت کا میدان بھی ایک عبادت ہے۔ اس عبادت میں ہمیں منہج سلف کو کیوں نہیں لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ہم یہاں آ کر ہم ہماری آسانی کے لیے اور ہماری سہولت کے لیے غیر کتابوں سے اس سے مدد لے کر ہم دعوتی کام کو آسان بنا کر
دعوتی میدان میں چلے جاتے ہیں، قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منہج سلف دعوتی میدان میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. منہج سلف کو دعوتی میدان میں چھوڑ دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے کئی قسم کے فتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور افسوس اس بات کی یہاں ہے، سن کر بہت افسوس ہوا ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء وہ کام نہیں کرتے ہیں. سنا ہے ہم نے کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء وہ کام نہیں کر رہے ہیں. انہی سے میرا یہ سوال ہے کہ جو کام آپ کر کے اپنے آپ پر اتنا فخری انداز میں کہہ رہے ہو نا، یہ علم آپ کو کہاں سے پہنچا؟ وہ ہمارے اسلاف جو تھے نا، وہ جو محنتیں کی ہیں نا، اسی محنت کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تم فخری انداز کر رہے ہو. آج ہمارے درمیان الزام، ہمارے اوپر تہمت یہ لگا رہے ہیں کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اب تمہارے پاس وہ علم پہنچا کہاں سے؟ ہمارے اسلاف جو محنت کی ہے نا، اسی محنت میں تو اسلاف کے منہج کو بھلا کر تم اپنے آپ پر فخری انداز سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہی کرتے ہیں، تم نہیں کرتے. ان لوگوں سے میرا ایک ہی سوال، میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے کہ نہیں تھے؟ یہود و نصارہ تھے، ان کی کتابیں تھیں، یہود و نصارہ کی کتابیں بھی تھیں. ہاں، اور باقاعدہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے ہمیں دعوت مشکل ہو گئی ہے، ان کی کتابوں سے ہمیں بہت آسانی سے ہم دعوتی پیغام پہنچانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. ان لوگوں سے یہ سوال ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتابی اہل کتاب کے حوالات کے ذریعے سے دعوتی کام کیوں نہیں کیا؟ بولو. بہت آسانی تھی نا اس وقت کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف آگاہ کیوں نہیں کیا کہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر تمہاری توحید ہے، جا کر وہ کھول کر ان کو بتاؤ. نبی کے پاس وہ علم نہیں تھا تو تمہارے پاس آ گیا کہ ان کی کتابیں کھول کر تم انہیں بتاتے ہو. قرآن کا درجہ کہاں گیا؟ قرآن کا اعجاز کہاں گیا؟ قرآن کی اہمیت کہاں گئی؟ قرآن کی فضیلت کہاں گئی؟ صرف قرآن تلاوت نماز میں تلاوت کے حد تک ہے بس، یا تو گھروں کے اندر جوزدانوں میں لپیٹ کر گھروں کے اندر رکھ دو، یا تو نماز کی تلاوت ہے بس. اس کے حد تک قرآن کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان کہا اللہ تعالیٰ نے. ھدی للناس والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے. حق و باطل ہم غیری کتابوں کے ذریعے سے نہیں، قرآن کے ذریعے سے کرو حق اور باطل. اب یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے لوگ اسلام کی طرف بہت مشکل سے آتے ہیں، اس کے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی کمزوری. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے لیے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ وہ لوگ اسلام کے اندر قرآن کے ذریعے سے نہیں آتے ہیں تو ہم غیر کتابوں سے ہم ان کو دعوتی کام پہنچا دیں گے. لست علیہم بمسیطر، ذمہ داری نہیں ہے آپ پر کہ غیر کتابوں سے ہی دعوتی کام کریں. منہج کو اگر ہم رکھیں گے تو کامیابی ہے اس کے اندر. منہج سلف نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو دعوتی کام کیا تو وہ مضبوط رہتا ہے، وہ کام مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے وہ کام. دعوت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولو. ان کی کمزوریاں بتانا یا اللہ کی بڑائی بتانا ہے؟ بولو. ان کے کتابوں کی غلطیاں ان کو بتائیں یا اللہ کی کبریائی بیان کریں؟ اللہ کی کبریائی نا، یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے جو تکوینی کام، اللہ کے جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو نشانیاں بتائی ہیں، یہ ان کے سامنے جب ڈالے تو اللہ کی کبریائی اور اللہ کی اہمیت پتہ چلے گی اس تعلق سے. تو کیا قرآن میں نہیں ہے وہ آیتیں؟ وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
انبیاء پر اللہ نے سوالیہ نشان دیا ہے، سوالیہ نشان. ہمارے دعوت کے میدان میں یہ بہت کام کرتی ہے، بہت کارگر ثابت ہوتی ہے. سوالیہ نشان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا. خود انسان سے اللہ تعالیٰ جس سے ہمیں دعوت دینی ہے نا، اس سے کہو، اس سے یہ کھانا جو تم کھاتے ہو نا رات صبح شام، یہ کہاں سے آیا؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ کبھی اس پہ سوچا یہ کھانا جو تمہارے پیٹ میں انگلی لقمہ جو تمہارے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے وہ کیسے تمہارے پاس پہنچا؟ اب بتاؤ اس سے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، کیسے پہنچا کھانا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ. ایک لمبی فہرست اللہ نے بتایا کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، زمین کو گیل کی، زمین سے پودا نکلا، پودے سے اناج نکلا، اناج سے وہاں سے کیا کرتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں سب باہر نکلی، میوے میوجات آئی. سوالیہ نشان دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں. اور سورہ نحل کے اندر کئی آیتیں اللہ نے ذکر کی ہے. سورہ نحل کے اندر اللہ نے بتایا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے سورہ مومنون کے اندر کیا کہا اللہ نے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اب اسی انسان سے کہو تم یہ جو دیکھتے ہو نا آنکھ، یہ آنکھ کی بینائی اور یہ تمہارے دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ والسمع، سننے کی طاقت کس نے دی؟ قرآن میں بھرے پڑی ہی آیتیں ایسے سوالیہ نشان پر. ان سے سوال کریں، انہی سے سوال کریں کہ یہ قدرت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی قدرت کی اہمیت جب تک اسے نہ بتائیں وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا، قل 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 کہا اللہ نے، اے نبی تم کہہ دو، جاؤ بتاؤ، پوچھو ان سے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کر کے تم پوچھو. آج ہمارے اندر منہج سلف، دعوتی میدان میں منہج سلف کو رکھ کر اگر دعوتی کام کریں تو مضبوطی کے ساتھ یہ کام، یہ کارواں، یہ عمل، یہ بہت آگے بڑھتا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن و حدیث کا علم ہمیں ضروری ہے. قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. علم کے بغیر آپ کوئی دعوتی کام نہ کریں. سیکھو، علم سیکھو. ایک آدمی آپ کے دل میں خواہش ہے، آپ کے دل میں خواہش ہے کہ مجھے کیسے بھی کوئی بھی ایک آدمی کو میں اسلام کے اندر لا دوں، ہو سکتا ہے کہ وہی میری جنت میں جانے کا سبب بن جائے. علم نہیں ہے آپ کے پاس، جلد بازی مت کیجیے. جلد بازی میں آ کر یہ کتابوں سے وہ کتاب، یہ حوالے وہ سب یاد کر لیا. دیکھیے، اور ایک تعجب کی بات اس کے اندر، یہ جو حوالوں سے جو دیتے ہیں نا، قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے کون سے سورہ نمبر آیت نمبر ٹھیک ہے، سورہ نمبر آیت نمبر، سورہ اور آیت کے نمبر کے درمیان قرآن کی آیت پڑھنے کے لیے بولا. بہت کم لوگ، الا ماشاءاللہ جو پڑھ لیا، لیکن بہت کم لوگوں کو قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں آتی ہے. احادیث تو دور کی بات. اور یہ دعوتی غیر مسلموں کے اندر دعوت میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اگر دعوت دیں تو قرآن کے اندر اللہ نے ایک ایسی چاشنی، ایک ایسا معجزہ اللہ نے رکھا ہے کہ آپ کی زبان سے کھرت نکلتی جائے گی. اس کے دل اگر وہ آپ سے متاثرن اگر سن رہا ہے تو آپ کی زبان کی تلاوت اس کے دل پہ اثر کرے گی. یہ قرآن کی آیتوں کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. ابھی آپ نے صرف تشریح نہیں بتائی، ایک اچھے انداز میں پڑھ کر سنایا، اس کے بعد تشریح کرنے والے پڑھتے وقت اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش. یہ قرآن کا معجزہ ہے. دیگر کتابوں سے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو خاموشی نہیں رہتی، وہاں ڈیبیٹ ہوتے رہتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کر دو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے گا، بعد میں ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جتنی دیر چلتی ہے نا اتنی دیر وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی چاشنی ہے. یہ سعودیہ میں جب میں کام کر رہا تھا دمام دعوت سینٹر میں، شعبہ توعیت الجالیات، ہمیں
سینٹر کی طرف سے گاڑی آتی تھی, گاڑی میں بٹھا دیتے تھے, مختلف جگہوں پر لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں. کبھی مارکیٹ کی گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں پامفلیٹ تقسیم کرنے کے لیے. دیکھیے, جس کو دین علم نہیں ہے لیکن دعوتی کام کرنے کا جذبہ ہے نا, اس پہ مثال دے رہا ہوں. ہمارے ساتھ سعودی ڈرائیور آتا تھا, بہت جذبہ, بہت دعوتی جوشیلا آدمی تھا. کیسے بھی میں آج دعوت پہنچا دوں. اس نے کیا کیا, بیگ لیا. دعوت سینٹروں میں بیگ دیتے ہیں, کہ وہ 250 ریال 250 ریال کی ایک بیگ ہوتی ہے, مختلف اس کے اندر پارے یہ ہوتے ہیں, کیا درمیان پارٹیشن ہوتے ہیں, اس کے اندر ہر ایک لینگویج کا پامفلیٹ لے لیتے تھے. اس کے اندر ہم لوگ ایک اس میں ہر ایک لینگویج کے پامفلیٹس رکھ لیتے, بیگ لے کے نکل جاتے تھے. ہمارے ساتھ وہ ڈرائیور, سعودی ڈرائیور, نوجوان بچہ, ابھی شادی نہیں ہوئی, نوجوان ہے, بہت جوشیلا تھا کہ میں کیسے پہنچا دوں, دعوت پہنچانا ہے. عربی زبان ہے, اور جس سے ملاقات کرتا ہے یا تو فلپینی یا تو کیرلا یا تو دوسرے غیر لینگویجوں کی بات نہیں کر سکتا. وہ ایک بیگ خرید لیا, دعوت سینٹروں سے پامفلیٹس اٹھا لیے, فلپینی زبان, کیرلا زبان, اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں وہاں تیلگو زبان, جتنے بھی زبانیں ہیں, تگالوگ وغیرہ, پورے پامفلیٹیں لے کے اس نے پارٹیشن پر پورا رکھ دیا. چلا ہمارے ساتھ, چلو جائیے, اور اس کے ساتھ چل دیا. تو ایک کمپنی کے پاس وہ گاڑی رکا دیا. کمپنی کے باہر ایک بوفیا ہوتا ہے. بوفیا مطلب چائے ہوٹل بولتے نا, جو آج کل جو چائے کے ہوٹل سے نا, کینٹین, کمپنی کے باہر, وہاں جا کے گاڑی رکا دیا اس نے. ہم نے کہا یہاں کیوں رکایا, کمپنی اندر ہے تو یہاں رکایا؟ نہیں, کمپنی سے لوگ آ کر یہاں چائے پیتے ہیں, ان کو دے دیں گے. رکا دیا وہاں. اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہی, یہ اتر گیا باہر بیگ لے کے. اندر سے کچھ لوگ آئے باہر چائے پینے کے لیے, فلپینی زبان کے لوگ تھے, فلپائن کے لوگ آئے. وہاں جا کر ان سے ٹوٹی پوٹی انگلش میں کہہ رہا تھا, یا وہ لوگ عربی بات کر رہے تھے. اس نے ان لوگوں سے ایک اتفاق کر لیا, آج تمہارے ناشتے کا, چائے کا خرچہ میں دے دوں گا, لیکن میرے طرف سے آپ کو یہ 2 پیپر لینا ہے بس. اب ہر کوئی سعودیہ میں پیسے بچانے کی ویسے ہی کوشش کر رہا ہے, سعودیہ میں پیسے بچ جائے تو بہتر ہے. تو فلپینی لوگوں سے اس نے کہا کہ تمہارے چائے, پانی, ناشتہ سب خرچہ میرا, لیکن مجھ سے آپ کیا کریں, یہ 2 پیپر لے لیں بس. فلپینی زبان کے 2 پامفلیٹ اٹھا دیا اس نے, وہ دونوں کا کھانے پینے کا جو بھی خرچہ پے کر دیا, اور ان کے ہاتھ میں تھما دیا, چلے گیا. بات یہاں تک خلاص, چلے گئے. اب اس کی شادی ہو گئی, یہ دعوتی کام پہ لگا رہا ایسے. بعد میں العرب نیوز کے اندر یہ آدمی, یہ جو سعودی تھا, یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا رہا ہے کہ تقریباً 5 یا 6 سال کے بعد کمپنی نے اس سعودی کو فلپائن بھیجا ہے, وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر کمپنی کے اندر لانے کے لیے. چلا گیا یہ فلپائن, ایک مسجد کے اندر گیا جمعہ کی نماز کے لیے. جا کر بیٹھ گیا مسجد کے اندر, ایک خطبہ دے رہا تھا, ایک فلپینی. خطبہ ہو گیا, سامنے سعودی بیٹھا ہوا تھا. یہ جو نماز پڑھایا نا, خطبہ دے کے سلام پھیرتے ہی یہ سامنے جتنے لوگوں کے کھندے پھاند کر سعودی کے پاس چلا گیا. اس کے 2 کھندے پکڑ کر اٹھایا اور گلے سے لگا کر زار و خطاب رونے لگا. اب سعودی کیونکہ تھوڑا داڑھی, تھوڑا موٹا, پہچان نہیں پایا. تو سعودی نے کہا کہ تم ہو کون, کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو پہچان لیا, آپ مجھے نہیں پہچانے. کہا کہ نہیں, میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی تو میں نے بھی نہیں پہچانا. کہا کہ بوفیے میں آپ ہمارے ناشتے کے پیسے دے کر جو 2 پامفلیٹ میرے ہاتھ میں دیے تھے, اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی, تو میں نے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, مغضوب ولا الضالین کی تفسیر جب میں نے پڑھا تو اللہ نے عیسائیوں پہ لعنت کیوں کی, اس کی تفسیر میں جب میں گیا تو حقیقت میرے سامنے آئی. پھر اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم کی آیت میں نے تفسیر جب پڑھی تو اللہ نے مجھے ہدایت دی, نوکری چھوڑا, علم حاصل کیا, بہت زیادہ رات دن محنت کر کے میں نے یہ سارا سب کچھ حاصل کر کے آج اللہ نے یہ مجھے ممبر پہ یہاں چڑھایا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ صرف ناشتے کے 5 ریال کچھ ہاتھ سے نکلے, اس کے ایک پیپر ہاتھ میں گیا.
ایک پیپر اس کے ہاتھ میں گیا بس. بعد میں دونوں میں گفتگو ہوتی رہی تو فلمی نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، میرے بیوی، بچے، میرے بھائی، میری ماں، میری باپ، میرا خاندان کے اکثر لوگوں کو میں نے اسلام کی طرف دعوت دے دی. پڑھا کس سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کی آیتوں سے اس نے اس چیز کو پڑھا. سامنے کرام، یہ دعوتی کام صرف مولوی، مشائخ، مولانا، ملا نہیں. کنتم خیر امہ، اگر آپ بہترین امتی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں بہتر انسان کہلانا چاہتے ہیں، آپ دعوتی کام کرو. آپ دعوتی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس علم نہیں ہے لیکن وسائل رکھا اللہ تعالیٰ نے. کتنے پامفلیٹس ہماری جماعت سے چھپتے نہیں ہیں، کتنی کتابیں ہماری جماعت سے چھپ کر نہیں آتی ہیں. کبھی میں ان کتابوں اور پامفلیٹوں کو 100 روپے کے خرید لوں اور ایک آدمی کو لے جا کر، اگر آپ کو بتانا نہیں آتا ہے کانٹیکٹ نمبر دے دو، مشائخ دعات وغیرہ ہی مشائخ کے کانٹیکٹ نمبر لگا کر اس کتاب میں اس کو پڑھنے کے لیے دے دو. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر لو. پڑھ لیتا ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آئی کانٹیکٹ کر لے گا، بات سمجھ میں آ گئی، کلمہ اگر پڑھ لیا، اللہ کی قسم وہ ایک آدمی کافی ہے ہماری نجات کے لیے. وہ ایک آدمی کافی ہے ہماری نجات کے لیے. زندگی ہم گزار لیتے ہیں، چلے جاتا ہے. دنیا رنگین بن چکی ہے، دنیا کے اندر کتنے کھیل کود سب آ چکے ہیں، ہمارا دل و دماغ اس کے اندر منہمک ہو چکا ہے. ذرا ہٹو اس چیز سے. دعوتی کام کر کے آپ اللہ کو خوش کریں، اللہ کو خوش کریں. گھر سے باہر نکلے آپ، کوئی آدمی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ایک طرف دعوت ایک طرف اصلاح. ایک مسلمان بھائی ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد کو آپ نماز سجا رہے ہیں، وہ الٹے پر گھر کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے، آپ پیار اور محبت سے سمجھائیں اسے. وہاں قرآن حدیث لینے کی جانے کی ضرورت نہیں. صرف 2 بات، بھائی میرے 5 منٹ کے لیے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ لیجیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات اسے لگ جائے، پلٹ کر نماز کے لیے آ جائے، دگنا ثواب مل گیا. آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ جی وسائل ہیں، وسائل کو استعمال کریں. کوئی بھی راستے میں سگریٹ پیتے ہوئے ٹھہرا ہے، آپ جا کر اس سے بتائیں بھائی جو سگریٹ پی رہے ہو پیسہ بھی نقصان، صحت بھی نقصان، صحت بھی نقصان، پیسے بھی نقصان. اور اس سے ایک ایک چیز کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اور اللہ کے یہاں عذاب بہت سخت ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اس پینے کی وجہ سے آپ پہ کوئی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. چھوڑ دو اس چیز کو. ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دے. یہ آپ کے بولنے میں ہے، کہنے میں ہے، جھجک اور ڈر میں نہیں. بول دیتا اسے بتا دینا چاہیے. یہ سب یہ اصلاحی کام بھی تمہاری دعوت کے اندر آتا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ کہا اللہ نے کہ مسلمانوں پورے طریقے سے اسلام کے اندر آ جاؤ. پورے طریقے سے اسلام کے اندر آنا مطلب کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو چھوڑ دو، پورے طریقے سے اسلام کے اندر آؤ. دعوت کے 2 پہلو، یہ کہ اصلاح، ایک غیر مسلموں کے اندر دعوت. غیر مسلموں کے اندر دعوت کے لیے آپ وسائل کو بھی استعمال کریں. آپ کے پاس کچھ چیزیں پامفلیٹس وغیرہ لے کر کانٹیکٹ نمبر دے دیں. کچھ بھی چیز نہیں ہے، آپ کا دوست ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے مانوس ہے، کہیں گھومتے پھرتے ہیں، اس سے یہ کہیں کہ میں تیری آخرت چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے عذاب ملے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرا خسارہ ہو، تجھے کامیابی چاہیے نا، چل میرے ساتھ کسی دائی کے پاس لا کر بٹھا دو. اب دونوں کو سمجھا دو، اپنے دوستوں کو لا کر بٹھا دو. اب وہ دونوں سے سمجھائیں. اسی ایک ہی بیٹھک میں اگر اسلام سمجھ میں آ کے اگر کلمہ پڑھ لیا نا، آپ کی آخرت بن جائے گی. آپ کی آخرت بن جائے گی. کتنے ایسے غیر مسلم دوست ہیں ہمارے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے. اب ہم اس سنکوچ میں رہ جاتے ہیں، اس تردد میں رہ جاتے ہیں. اگر میں اسلام کے بارے میں بتاؤں تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، یہ مجھ سے دور ہو جائے گا. ایسے تردد میں اگر رہ جائیں تو وہی دوست کل قیامت کا دن ہمارے گریبان پکڑے گا. اللہ کے سامنے پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ بولو جی. جس دوست کی دوستی دور ہو جاتی بول کے آپ چھوڑ دیا نا، وہی دوست کل قیامت کے دن پکڑے گا
کہے گا اللہ صبح شام اس سے اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا سب کچھ کرتا تھا، لیکن تیری حقیقت مجھے نہیں بتائی اس نے۔ کریں کام، قرآن کی اہمیت کو بتائیں لوگوں کے درمیان، اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام کے محاسن ہیں، یہ خوبیوں کو محاسن کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، لوگوں کے سامنے بتائیں۔ اور اہم چیز اس کے اندر یہ ہے کہ منہج سلف کو دعوت میدان کے اندر نہ چھوڑیں، اسی میں برکت ہے۔ ایک اخلاص ہونی چاہیے دعوتی کام میں، کہ اخلاص جس چیز کے اندر نہیں ہے، کوئی بھی عبادت جس کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اخلاص مطلب اللہ کا ڈر، خوف، جنت کی امید، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی مغفرت کی امید، دل کے اندر تقوی اور ڈر و خوف ہونی چاہیے، اخلاص۔ اور دوسرا دعوتی میدان کے اندر ہمیں علم حاصل کریں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یا علم حاصل کریں، اور علم اتھینٹک علم۔ اگر دعوتی اس میں آپ جا رہے ہیں تو قرآن کی آیات کو یاد کریں، محنت کر کے یاد کریں، یاد کرتے وقت دگنا اجر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یاد نہیں ہو رہی ہے آپ مشکل سے تکلیف کو برداشت کر کے آپ قرآن کی آیات یاد کرتے ہیں، دگنا اجر، دگنا، 1 حرف پہ 10 نیکی، اور اگر آپ تکلیف کو برداشت کر کے یاد کر رہے ہیں تو کتنی 1 حرف پہ 20 نیکی۔ میں اگر قرآن پڑھتا چلا جاؤں تو مجھے 1 حرف پر 1 نیکی۔ اگر آپ قرآن یاد کر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، زبان نہیں پلٹ رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، آپ ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے آپ قرآن یاد کر رہے ہیں، 1 حرف پہ 20 نیکی، دگنا اجر ملے گا آپ کو۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھیں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کی دعوت اور اسلام کی دعوت، حدیث کی اہمیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات آج کا موضوع ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کئی درجات ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات وغیرہ، تو نبی کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، نبی کے اخلاق ایسے تھے ہمارے، پڑھو، کتابیں لے کر پڑھو، واٹس ایپوں میں جو لگے رہتے ہیں نا، یہ سب چھوڑو، یہ سب سے ساری چیزیں، دین اسلام سیکھو اور لوگوں کو بتاؤ۔ آخری بات، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہمیں نجات کے لیے اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آتی کسی کو پتہ نہیں۔ ایمان مضبوط ہے، عمل اچھا ہے، اور ہماری دعوت کے ذریعے سے ایک ایسا آدمی اسلام کے اندر آ گیا، اللہ اس کام سے اگر خوش ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ بندے کو لے جا کر جنت میں ڈال دو، میرے بندے کو اس نے دنیا میں میری اہمیت بتائی، لے جاؤ اسے، لے جا کر جنت میں ڈال دو، بس ہے، کافی ہے۔ کریں گے دعوتی کام، بولو کس طریقے پہ؟ منہج سلف کے ذریعے سے۔ کس سے؟ منہج سلف، قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم دعوتی کام کریں گے۔ غیر مسلموں کے اندر اسلام کی خوبی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو لوگوں کے سامنے واضح کریں گے، آپس میں اتحاد رکھیں گے۔ ضروری ہے، اتحاد ضروری ہے، اتحاد وقت نہیں ہے، اتحاد اور اتفاق ضروری ہے۔ محبت آپس میں، دنیا کے کئی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دین کا معاملہ آ جائے ایک ہو جائیں، اتفاق، اتحاد، محبت، الفت ضروری ہے، لے کر چلیں تو اللہ برکت دے گا۔ اور ایک آخری بات کہ اگر ہماری دعوتی کام اتحاد اور اتفاق اور منہج سلف کے ذریعے سے ایک قریہ، ایک ضلع، ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹ، ایسے ہی اگر ایک رنگ بن کر اگر جاتا جائے نا، اس دعوت کے اندر اتفاق ہے، اتحاد ہے، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، اللہ کی قسم اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی خلافت تمہارے قدموں پہ ڈال دوں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہماری دعوت قریے سے نکل کر مرکز تک چلی جائے، اور یہ جو تھوڑا جو لنک ہے نا اتحاد اور اتفاق اور منہج سلف پر اگر پورے دنیا کے اندر اگر یہی سلفیت اور منہج سلف اگر آ جائے، دنیا اللہ تعالیٰ قدموں پہ ڈال دے گا کہ تم راج کرو، اور اللہ کے اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن تبدیل ہم کو ہونا ہے، بدلنا ہم ہے، ہم بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا، اگر نہ بدلے کوئی چیز نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے اندر استقامت عطا فرمائے،
دعوتی میدان کو اور زیادہ وسیع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر نہج اور طریقہ منہج سلف پر ہمیں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے اندر استحکام کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق و محبت و الفت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے، کہ اختلافات اور حسد و کینہ بغض جلن ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ یہ شیطانی حربے اور شیطانی وسوسوں سے اللہ محفوظ رکھے، ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر زندہ قائم و دائم رکھے، اور اسے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔